العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آج کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 272 272 سے. ہدایت اللہ کی طرف سے، ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. انفاق فی سبیل اللہ میں بھلائی اور اجر. پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. لیس علیک ہداہم، لیسا نہیں ہے، علیک آپ پر، آپ کے ذمہ، ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو یا جو تم خرچ کرو گے، من خیر بھلائی سے، فلانفسکم تو تمہاری جانوں کے لیے ہے، تمہارے اپنے لیے ہے. وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر، اللہ کا مطلب ہے مگر، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، وجہ اللہ اللہ کے چہرے کو، اللہ کی رضا کے لیے. نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کی تلاش کے لیے. وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال سے یا بھلائی سے، یوفا پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے. اس سے پہلے جو آیات تھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے متعلق تھی، اور اس میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہم نے پڑھا. تقریباً یہ 14 آیات تھی. 272 آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے صدقے کے مسائل اور فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور پھر درمیان میں یہ کہنا کہ تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں، تو اس کی کیا مناسبت ہے. اس سے پہلے صدقہ کے فضائل، مسائل بیان ہوئے، اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھلاوا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ کے راستے میں ایسا مال خرچ کیا جائے جو طیب ہو، جو حلال ہو، جو عمدہ ہو، ردی قسم کا مال نہ خرچ کیا جائے. تو یہ مسائل اور فضائل آپ نے سنے اور ہم نے پڑھے. اب اس کے بعد پھر کچھ آیات ہیں، ان میں بھی اس کے بعد 2 آیات مزید ہیں جن میں یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. لیکن درمیان میں کیا فرمایا؟ لیس علیک ہداہم کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اس کی کیا مناسبت ہے؟ اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد لیس علیک ہداہم کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے. ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہیں. یعنی کافروں کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے پیغام کو پہنچا دینا ہے، حق بات کو پہنچا دینا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. لیکن جہاں پر اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا ذکر ہے، درمیان میں اس کا ذکر کر دینا، اس کی مناسبت یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان پر بھی خرچ کرو، ان کو بھی نفلی صدقہ دو. ان کا کفر یا ان کا شرک تمہیں اس بات سے نہ روکے کہ تم ان کا خیال نہ کرو یا ان کو اپنا مال نہ دو. وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، تو تم ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے کہ انہوں نے
توحید کو اختیار نہیں کیا، یہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، تم نے ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اور اس سے اسلام کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ جو اسلام کو نہیں ماننے والے، ان پر خرچ کرنے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان پر خرچ کرنے پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، بلائی مال خرچ کرتے ہو، یا کوئی بھی تمہارے پاس کوئی بھی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، یا علم ہے، کچھ وسائل ہیں، ان کے ذریعے تم دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہو، تو اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ تو ہداہم سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، تو کافروں کی ہدایت جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کافر رشتہ دار ہیں یا ضرورت مند ہیں، وہ کافر ہیں، تو ان پر بھی صدقہ کرو، اور کافر ہونے کی وجہ سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو، کیونکہ ان کفار کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن کبریٰ نسائی، سنن کبریٰ للنسائی میں یہ بیان ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے، یعنی تھوڑی چیز بھی ان کو نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ مشرک ہیں۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کہ فرمایا کہ ان پر تم خرچ کر سکتے ہو، اور یہ آیت اتری لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تم صدقہ کرنے سے نہ رکو، بلکہ ان کو بھی تم دے سکتے ہو۔ لیکن جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ کافر کو نہیں دی جائے گی۔ نفلی صدقہ جو ہے وہ اگر کوئی محتاج شخص ہے، کافر ہے، تو اس کو، مشرک ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اس کے بارے میں اجماع بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ یہ زکوٰۃ مسلمانوں کے جو غنی لوگ ہیں ان سے لی جائے گی، اور مسلمانوں میں جو فقیر ہیں ان کو دی جائے گی۔ تو فرضی زکوٰۃ کفار کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ بھی کافروں کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی فرض ہے۔ تو باقی جو نفلی صدقہ ہے، یا کسی شخص کے رشتہ دار وہ کافر ہیں، تو ان کے ساتھ بلائی کرنا، ان پر خرچ کرنا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر مدت میں اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جو مشرکہ تھی، تو وہ آئی ان کے پاس، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں، یعنی ان کو کچھ دے سکتی ہوں، حالانکہ وہ مشرکہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ یہ روایت بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ کافر پر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جنگ کی حالت نہ ہو، اگر جنگ کے حالات ہیں، پرامن حالات ہیں، تو پھر دیا جا سکتا ہے۔ اگر جنگ کے حالات ہیں تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ پھر وہی آپ ان کی مدد کریں گے، اور وہ آپ کے خلاف وہ استعمال کریں گے۔ تو اس سے اسلام کی رحمت عام کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مشرک پر بھی خرچ کرنے پر بھی ثواب ہے، بشرطے کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو۔ بلکہ کسی جانور پر بھی اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، صحیح البخاری میں ہے، کہ ایک شخص، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تر جگر والا جاندار ہے اس میں بھی اجر ہے، جو بھی تر جگر والا جانور ہے اس میں بھی اجر ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ لیس علیک ھداھم سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یا وہ تکلیف دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کی ہدایت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہدایت میں بھی خامی ہے نا۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وہ خرچ کس لیے کرتے ہیں؟
اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری ہے اس میں، یا تکلیف دیتے ہیں خرچ کرنے کے بعد، احسان جتلاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو ہدایت مل جائے گی، یا ان کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ خرچ کیسے کرنا ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ جو بھی اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، وجہ اللہ، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، اللہ کے چہرے کو تلاش کرتے ہوئے، لفظی مطلب اس کا یہ ہے، لیکن عموماً اس کا معنی کیا کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے تلاش کے لیے خرچ کرو۔ تو وجہ کا معنی اگر حقیقی معنی کیا جائے تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اللہ کی شیان شان ہے، اس کی کیفیت یا اس کے بارے میں ٹو لگانا یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ کر لیا جائے تو یہ درست ہے۔ اور یہ مومن کے لیے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا اور مومن زیارت کریں گے تو یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی، اور ہر مومن کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور مومنین کو نصیب ہوگا، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ تو لہٰذا اگر اس کا یہ معنی کر لیں کہ اللہ کے چہرے کی تلاش کے لیے، تو اس میں زیادہ عمدگی پائی جاتی ہے، اور یہ بہترین معنی ہے۔ اور اس کے اصل معنی سے چھوڑ کے یہ معنی کرنا کہ اللہ کی رضا، اگرچہ مطلوب وہی ہے، لیکن اگر حقیقی معنی بھی لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم بلائی سے خرچ کرتے ہو، یوفا الیکم، وہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، اور یعنی اس کا بدلہ پورے کا پورا ملے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، اس سے پہلے اس میں کوئی سوال ہے تو وہ بھیج دیا جائے گا، اس سوال کا جواب بھی دیں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء الذين، فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقراء، فقراء کہتے ہیں تنگ دست، تو تنگ دستوں کے لیے، للفقراء کا مطلب کیا ہوگا؟ تنگ دستوں کے لیے، الذین جو احصروا رکے ہوئے ہیں، یا جن کو روک دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، ضربا چلنے کی، چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم الجاہل، یحسبہم انہیں سمجھتے ہیں، الجاہل ناواقف، ناواقف لوگ انہیں سمجھتے ہیں، اغنیاء غنی مالدار، ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف سوال سے بچنے سے، سوال سے بچنے سے، سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تعریفہم آپ جانتے ہیں ان کو، آپ پہچانتے ہیں ان کو، بسیماہم ان کی علامات کے ساتھ، ان کی نشانیوں سے، تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں، بسیماہم ان کے چہرے سے یا ان کی نشانیوں سے، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ کیا مشرک کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو جواب اس کا ہے جی دیا جا سکتا ہے، اور سب نے صحیح جواب دیا، جزاکم اللہ خیرہ۔ فقراء پر خرچ کرو، اس آیت میں جو فقراء ہیں، تنگ دست ہیں، ان پر خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور صدقات کے جو مستحق فقراء ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، ان کی 6 صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے فقراء جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اب وہ زمین میں چکر لگانے کے قابل نہیں ہیں، اس کی طاقت نہیں رکھتے،
کیونکہ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے، جہاد کے لیے وقف کر لیا ہے، دینی تعلیم کے لیے وقف کر لیا ہے، اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زمین میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، اس لیے زمین میں تجارت، زراعت اور اس طرح سے پیسہ کمانے کے جو دھندے ہیں ان میں وہ حصہ نہیں لیتے۔ تو یہ ایسے فقیر ہیں کہ احصروا فی سبیل اللہ، کہ جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا ہے، یعنی اللہ کے راستے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ان کے فقر کا سبب بیان نہیں فرمایا کہ وہ کیوں فقیر ہیں، لیکن دوسری صورت میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ یہ وہ فقیر ہیں، تنگ دست لوگ ہیں کہ ان کے فقر کا سبب کیا ہے کہ وہ مہاجر ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکالا گیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے مال کو بھی چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو اس سے مراد اصحاب صفہ ہیں۔ مدینہ میں کچھ ایسے مہاجر صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنا مال بھی، اپنی جائیداد بھی، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، اور اب انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، کس کے لیے؟ دینی تعلیم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرتے تھے، مدینہ میں ان کا گھر کوئی نہیں تھا، مسجد میں صفہ کے مقام پر ان کے لیے ایک چبوترا قائم تھا، وہ وہاں پر رہتے تھے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی غزوات کے لیے تو ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو ان کی تعداد تھی تقریباً 400 کے قریب تھی، اور پھر جب ان کو بھیجا جاتا تھا تو اس طرح ان کی تعداد میں کبھی کمی اور زیادتی ہوتی رہتی تھی، لیکن تقریباً کیا تھی؟ 400 کے قریب یہ اصحاب صفہ تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی مصداق اس آیت کے وہ لوگ ہیں، اصحاب صفہ ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام وہ لوگ جو اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، وہ دنیا کے مال و متاع کو پسند نہیں کرتے، یا دنیا کے تجارت سے، دنیا کے باقی معاملات سے وہ کنارہ کش ہو کر ان نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مجاہدین ہیں، جیسے جہاد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اگر وہ تجارت بھی کریں تو جہاد کیسے کریں گے؟ اور ایسے ہی دینی تعلیم کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، اگر وہ دینی تعلیم کو پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، تو دین آگے کیسے منتقل ہوگا؟ اگر وہ بھی تجارت کریں گے، دیگر لوگ بھی تجارت کریں گے، تو بزنس میں ان کا وقت لگ جائے گا، تو پھر دین کو سمجھنے والے، سمجھانے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو قیامت تک ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر لیا، دینی تعلیم کے لیے، تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، اور اسی میں ان کا وقت صرف ہو جاتا ہے، اور یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، یہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں کام کرنے کی حیثیت یا طاقت نہیں رکھتے، کس وجہ سے؟ کہ انہیں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، اور جاہل ناواقف لوگ جو ہیں وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں، ایسے باعزت لوگ ہیں کہ عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فقیر ہیں، یہ تنگ دست ہیں۔ ان کی مالی حالت کیا ہے؟ کیونکہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں تو وہ ان کے بارے میں یہ نہیں سمجھ سکتے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیا، یہ تو مالدار ہیں۔ کس وجہ سے؟ من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگوں سے مانگنا بھی پسند نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تعرفهم بسیماہم، کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں ان کو، آپ پہچانتے ہیں، بسیماہم، ان کے چہروں سے، یا ان کی علامات سے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا کہ ان کے فقر کی وجہ سے جو ان کے چہرے کی زردی ہے یا چہرے کی کمزوری ہے تو اس سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایمانی نور کی وجہ سے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ معنی بھی کیا، اور یہی درست ہے، کہ اگر تو وہ سوال سے بچتے ہیں تو ایسے اگر فقر ظاہر ہو، چہرے سے محتاجگی ظاہر ہو، تو یہ تو ہر آدمی پہچان سکتا ہے، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ایک خاص نور ہے، تو اس نور سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ تعریفہم بسیماہم،
جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے جو نشانیاں ہیں، تعرفہم بسیماہم، کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانیوں سے۔ تو فرمایا سورۃ الفتح میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ من اثر السجود، سجدے کرنے کے اثر سے ہیں، تو اس سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ لا يسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے چمٹ کر۔ تو سوال کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ان لوگوں سے مانگنا اور مانگتے رہنا، سوال کرتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا اس کو اسلام میں نہیں سمجھا گیا، بلکہ بلا وجہ سوال کرنا اور لوگوں سے مانگنا اس کی بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ آئیں گے تو ان کے چہرے پر گوشت تک نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر بالکل گوشت نہیں ہوگا۔ تو یہ مانگنا یہ اہ، درست نہیں ہے، اور بغیر کسی وجہ کے مانگنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق مانگ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ جو ہیں ان کو مانگنے کی اجازت ہے، ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس نے کسی کی اگر دیت دینی ہے یا کسی کی ضمانت لے رکھی ہے کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا، تو وہ اس پر چٹی پڑ گئی، کسی کی دیت کی ادائیگی ہے، کسی کا تاوان اٹھانے کی کوئی ضمانت اس نے اٹھائی ہے، تو وہ اس پر اب پڑ گئی ہے، تو وہ مانگ سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ چٹی ہے تو مجھے میری مدد کی جائے تاکہ میں اس کو ادا کر سکوں۔ اور دوسرا شخص کون سا ہے؟ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جسے فاقہ پہنچے، بہت غربت ہے، فاقہ ہے، اور اس کی قوم کے تین عقل مند آدمی اسے فاقہ پہنچنے کی شہادت دے دیں کہ یہ واقعی فقیر ہے، تو وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے کہ جسے کوئی آفت پہنچے اور اس کا سارا مال برباد ہو جائے، تو ان تینوں کو ضرورت پوری ہونے تک سوال کی اجازت ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ، ان کے سوا جو سوال ہے وہ حرام ہے، اس کے سوا جو سوال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ تو یہ بلا وجہ مانگنا اور سوال کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ ہاں مجبوری ہو تو مجبوری میں تو پھر خنزیر کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی مجبور ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ تو ان کی یہ صفات بیان کی کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے نا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے اور آ کر ایک کھجور اس کو دے دی جائے، دو کھجوریں دے دی جائیں اور بس وہ چلا جائے، بلکہ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے کہ جس کو پہچانا جاتا ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اور اس کو مشکلات ہیں، تو وہ مسکین ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جو نہ تو اتنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے، اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ لوگوں سے کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے جس سے اس کا بندوبست ہو، اور یہ اس میں یعنی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ محتاج ہے یا نہیں۔ تو یہ مسکین کی تعریف صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو فرمایا کہ یہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں پر چکر لگاتا رہتا ہے اور اسے ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں تو آگے چل پڑتا ہے، لیکن مسکین وہ ہے جو نہ تو اتنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے، اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی سوال کی بہت مذمت جو صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو مانگتے ہیں بہت زیادہ اس حال میں آئیں گے کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ تو بغیر ضرورت کے یہ سوال کرنا درست نہیں ہے۔
وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جی، اگلی آیت کی طرف ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک سوال ہے، وہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم، اپنے مالوں کو، باللیل، راتوں میں، والنہار، اور دن میں، سرن، پوشیدہ، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی مزید فضیلت اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان کی، کہ وہ لوگ جو اپنے اموال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو آیت نمبر 274، یہاں تک 14 آیات میں صدقے کا بیان تھا۔ یہاں تک 14 آیات میں کس کا بیان تھا؟ صدقے کا بیان تھا۔ اور اس کے بعد سود کو حرام قرار دے دیا۔ جب صدقے کی تاکید فرمائی تو قرض دینا تو بالاولیٰ ضروری ٹھہرا، اور قرض پر سود کیوں لیا جائے؟ تو جب صدقے کی اتنی اہمیت ہے تو اگر کوئی قرض مانگتا ہے تو قرض بھی تو دینا چاہیے نا، تو قرض دینے کی بھی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر قرض دے کر سود لینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس لیے اگلی آیات میں اب سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جی، الحافن کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یہ معنی ہے۔ بالکل درست جواب ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس آیت میں ایک اور سوال بھی آپ کے لیے تھا۔ جی، وہ سوال بھی بھیج دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم سود کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ آیت میں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس سے پہلے تھا اصحاب صفہ کے بارے میں۔ یہ تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ تو اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ یہ والا سوال تھا نا، پیچھے گزر چکا ہے نا اصحاب صفہ۔ جی، یہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جی، سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ اصحاب صفہ کی تعداد کتنی تھی؟ جی، کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ 313۔ یہ جواب غلط ہے، 17% نے غلط جواب دیا۔ اور کچھ نے جواب دیا کہ 200، یہ بھی غلط ہے۔ اور صحیح جواب کیا ہے؟ 400۔ 400 کے قریب اصحاب صفہ کی تعداد تھی، جو مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور دینی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، اور جہاد کے لیے۔ تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 400 تھی، یہ درست جواب ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی جی، ترجمہ دیکھیے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں، یأکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود کو، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، یتخبطہ کا مطلب ہے خبتی بنا دیا اس کو، بد حواس، یعنی حواس کھو جانے والا شخص، اس کی حواس کھو دیے ہوں، حواس کھو دیے ہوں، الشیطان، الشیطان نے،
خپتی بنا دیا ہو اس کو شیطان نے من المس چھونے کی وجہ سے۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بے شک اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ انہم بے شک وہ قالو کہتے تھے انما البیع خرید و فروخت بے کہتے ہیں تجارت کو خرید و فروخت مثل الربا سود کی مانند ہے سود کی طرح ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو وَحَرَّمَ الربا اور سود کو حرام کیا ہے فمن جاءه موعظة اور جو شخص کہ آ گئی اس کے پاس موعظة نصیحت من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فانتہا تو وہ باز آ گیا فلہ اس کے لیے ہے ما سلفا جو گزر چکا وامرہ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کے سپرد ہے ومن عاد اور جس نے تجاوز کیا یا دوبارہ لوٹا یعنی پھر سے اس نے سود کو اختیار کیا اور حد سے تجاوز کی پھر لوٹا فاولئک تو یہی ہے وہ اصحاب النار جو جہنم والے ہیں آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سود خور کی مثال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ سود خور قیامت کے دن جو سود کھانے والا ہے وہ کیسے کھڑا ہوگا جیسے بدحواس کسی کو بدحواس بنا دیا ہو شیطان نے شیطان جب کسی کو چھوتا ہے نا تو اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے اسی لیے شیطان سے پناہ مانگی ہے نا قرآن مجید میں بھی ہے نا من حمزات الشیاطین شیطان کے چونکوں سے پناہ اور شیطان مردود انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے خون گردش کرتا ہے تو غصہ دلاتا ہے شیطان انسان کے دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے تو یہ جو شیاطین ہیں جنات ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے تو اس کی نحوست کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا جیسے کہ اس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہے اور وہ اپنے حواس کھو چکا ہے اس طرح سے وہ کھڑا ہوگا تو سود خور قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل ہو کر اٹھیں گے دنیا میں بھی بے پناہ حرص کی وجہ سے ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ بہت حرص ہوتی ہے نا مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی جیسے آ جائے تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے تو یہاں پر سود کے لیے لفظ کا استعمال ہوا ہے یأکلون الربا ربا کسے کہتے ہیں ربا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بڑھنا لفظی معنی کیا ہوتا ہے بڑھنا زیادہ ہونا جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ کہ پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے یعنی وہ کھیتی لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے ربط کا مطلب کیا ہے ابھرتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر ربا کا مطلب لفظی مطلب کیا ہوتا ہے زیادہ اور اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں شریعت کی اصلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں مثلا کوئی شخص آپ سے قرض لیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ قرض چاہیے آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 لاکھ قرض لے لو لیکن جب واپس کرو گے تو کتنا واپس کرنا ہے 1,10,000 تو 10,000 کیا ہوگا سود ہوگا تو اصل رقم سے جو زیادہ لیا جاتا ہے وقت آپ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نہیں دے سکتے نا 6 مہینے کے بعد تو سال بعد دے دو 1,20,000 دے دینا تو یہ کیا ہوگا سود ہوگا تو موجودہ بینکنگ کا نظام جو ہے وہ بھی سود پر مبنی ہے اس میں جو اکاؤنٹ ہیں سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اسی طرح پی ایل ایس وغیرہ جتنے بھی ہیں ان میں واضح سود ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اگرچہ اس میں سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر چلاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو سود نہیں ملتا لیکن آگے وہ سود پر چلتا ہے اسی طرح آج کل اسلامی بینکنگ کا بہت شور ہے مگر علماء نے جن میں سے محقق علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی سودی ہیلا پر مبنی قرار دیا ہے کہ یہ بھی سود کھانے کے ہیلے بہانے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح انشورنس جو ہے وہ بھی سود اور جوا ہے انعامی بانڈ اور یہ سب سود اور جوے کے مرکب چیزیں ہیں ہاں اور اسی طرح قسطوں کے کاروبار میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نقد کی چیز لیں گے اتنے کی مل جائے گی اور اگر ادھار پہ لیں گے تو پھر آپ کو اس سے زیادہ ملے گی تو اس کو بھی بعض علماء نے ناجائز قرار دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کہ یہ تو قسط والا معاملہ ہے کچھ شرائط کے ساتھ جائز کہتے ہیں لیکن کچھ علماء اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس پہ زیادہ نہیں لے سکتے تو ایک چیز جس کا ریٹ مارکیٹ میں مقرر ہے کہ اتنا ہے تو اس کو آپ بیچ رہے ہیں قسط پر تو وہ رقم زیادہ کیوں لے رہے ہیں
تو یہ سود خور جو ہیں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو مس کیا ہے اور وہ بدحواس ہو چکے ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ اور یہ لوگ کیسے تھے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ سود تو تجارت کی طرح ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا خیال ہے؟ سود میں بھی تو نفع ہے، تجارت میں بھی نفع ہے، برابر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان بھی ہو جاتا ہے، آپ بزنس کرتے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن سود خور اس کو تو منافع ہی ملتا ہے، آپ نے دے دیا، آپ وہ جس نے سود لیا ہے اس کا نقصان ہوتا رہے، لیکن جو لینے والا ہے اس کو تو پرافٹ فکس ہے کہ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو وہ سود اور تجارت میں فرق ہے، اور پھر فرق کیا ہے؟ ایک واضح فرق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اب ہم یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، شراب پینی حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، مرغی کو حلال طریقے سے ذبح ہوگا تو تبھی کھائیں گے، لیکن سود کھائی جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ ہم نے دین کے ساتھ، نعوذ باللہ، ہم دین کو ہم نے ایسے سمجھ لیا کہ جو ہمارے موافق ہو اس کو مانتے ہیں، جو ہمارے مخالف ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے نہیں چلے گا، دین پر عمل، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ خرید و فروخت تو حلال ہے، اور اس میں ایک فرق تو یہ بھی ہے نا کہ خرید و فروخت میں، بیع میں، تجارت میں نقصان بھی ہوتا ہے، اور سود میں تو نقصان نہیں ہوتا سود خور کو۔ تو اللہ نے حلال کیا ہے خرید و فروخت کو اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو اس سے پہلے گزر گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اس وقت تھا کہ جب سود حرام نہیں تھا، تو جب رب کی طرف سے یہ موعظہ، نصیحت آ گئی کہ اب سود حرام ہے، تو اب جو پہلے لوگ سودی کاروبار کر چکے تھے، جو ان کا مال تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو گزر چکا ہے وہ معاف ہو گیا، وہ اب ان نے استعمال کر لیا، وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، جو گزر گیا وہ ان کے لیے ہی ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے، یہ، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی ہے، سود کو چھوڑ لیا ہے، تو پہلے جو تھا تو وہ اس کے لیے تھا، حرام ہونے سے پہلے۔ لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ سود حرام ہے، پوری زندگی سود کھاتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں آ کر کیا کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میں سود کو چھوڑتا ہوں۔ اس کو پتا تھا حرام ہے، تو اب جو اس سے پہلے وہ سود کھا چکا ہے تو وہ اس کا مال نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار کے ساتھ وہ جن سے اس نے لیا اس کو، ان کو واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر واپس نہیں کر سکتا تو پھر اس پہ مزید استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ تو یہ تو اس وقت تھا کہ جب سود حرام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب حرام ہو گیا، جو پہلے والا معاملہ ہے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو ان کے لیے ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ لوٹا، جس کو پتہ چل گیا کہ حرام ہے، سود کی حرمت کے بعد دوبارہ اس نے اس کو حلال سمجھ کے کھانا شروع کر دیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو فرمایا جہنمی لوگ ہیں، یہ آگ والے ہیں، اور یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اور ایسا شخص جو کھاتا ہے سود اور پھر اس کو حلال سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسے تجارت ہے ایسے ہی سود ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ پکا جہنمی ہے۔ اور جو شخص اس کو حرام سمجھتا ہے اور پھر بھی ارتکاب کرتا ہے، تو اسے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور یہ وعید ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی، توبہ کرنے پر پچھلے اعمال معاف ہو جاتے ہیں، حرام کی طرف لوٹنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر جو سوال ہے اس کا جواب آپ دیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ یمحق کا مطلب ہے مٹاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ، مٹاتا اللہ تعالیٰ، الربا، سود کو،
وَيُرْبِ الصَّدَقَات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، خیرات کو۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل ہر ایک کفار ناشکرا، اثیم گناہگار، جو ناشکرا اور بہت زیادہ گناہگار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یمحق اللہ الربا، یعنی سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں نہیں بڑھتا، حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو کیا کرتے ہیں؟ مٹاتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ مٹائے وہ بڑھ سکتا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ روم میں؟ نہیں بڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا۔ سودی مال میں کیا ہوتا ہے؟ خیر و برکت عطا نہیں فرماتا۔ چنانچہ سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اسے سزا ملے گی، اور جو کسی دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی ایسی سزا اس کو ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ان میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدقے کے بڑھنے کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور جو سود ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، اور سود مٹ جاتا ہے، سود میں برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل کفار، ہر بہت زیادہ ناشکرا اور اثیم گناہگار، یعنی مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی نہ دے جب تک سود نہ رکھ لے، تو یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے کہ ایک شخص مالدار ہے کسی غریب کو قرض بھی نہیں دیتا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے لوگوں کو اور بہت زیادہ جو گناہگار ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ ربا کسے کہتے ہیں؟ قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں۔ 86% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے غلطی کی، 14% لوگوں نے، کہ جس سے مال زیادہ ہو اسے کہتے ہیں۔ جس سے مال زیادہ ہو اسے کہتے ہیں نہیں، بلکہ اصل اس کا معنی کیا ہے؟ قرض دے کر ایک لفظی معنی ہے، وہ بھی معنی یہ ہے کہ بڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ جس سے مال زیادہ ہو، اس میں کیا ہے؟ بڑھنا۔ اور جو اصطلاحی معنی وہ یہ تھا کہ قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے تو وہ اس کو ربا کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، تو صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، لیکن سود سے کیا ہوتا ہے؟ خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے مال سے، اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو جہاں پر یہ گناہ گار لوگوں کا ذکر تھا، سود خور لوگوں کا ذکر تھا، تو سود سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالی نے بیان کر دیا، اور پھر ان لوگوں کی تعریف کر دی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو کفر اور ایمان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر اللہ تعالی نے فرما دیا، ٹھیک ہے؟ کل کفار نثیم، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو ربا کی آیتوں کے درمیان ایمان والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ سودی کاروبار سے بچنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ سود سے کیسے بچ سکیں گے؟ آمنو، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
تو یہ ایسے انسان سود سے بچ جائے گا، اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر بھی ہے، اور کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جی، نیکسٹ آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بھی سود کے متعلق بڑی سخت آیت ہے۔ سکرین سٹاپ ہو گئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم ڈر جاؤ اللہ سے، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی بچ گیا، من الربا، سود سے، جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کن تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت میں واضح حکم دیا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا جو سود لوگوں کی ذمہ ہے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، وہ لینا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ تو سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے قرضداروں کے ذمہ باقی تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب باطل ہیں، چھوڑ دو ان کو، اب نہیں لینا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے سود ختم کر دیے گئے ہیں۔ جاہلیت میں جو سود تھے تو وہ کیا ہیں؟ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے کس کا سود ہے؟ عباس بن عبد المطلب، جو آپ کے چچا تھے، ان کا سود ہے، وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا۔ تو سود میں کیا ہوتا ہے کہ قرض کسی کو آپ نے دے دیا، اب اس کو کہا کہ تم واپس کرو گے، اس میں اتنا زیادہ دے گے، اگر نہیں دے سکتا اور مدت بڑھاتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ دے دو، اور زیادہ دے دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قرض دار بیچارہ قرض کے نیچے دب جاتا ہے، وہ اپنی جائیداد لگاتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے، ادا نہیں کر سکتا۔ اور آج کل بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ جو بینک سے سود لیتے ہیں اور پھر اس کے نیچے دب جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی ان کو اپنی زمین بیچنی پڑتی ہے، پھر کبھی گورنمنٹ سے معافی چاہتے ہیں، اور کبھی بینک سے معافیاں مانگتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ نقصان ہے نا۔ سود سے کیا ہے؟ سود سے برکت ختم ہو جاتی ہے، سود کی وجہ سے یہ مال کو مٹا دیتا ہے یہ سود۔ تو رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سود کو ختم کرتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور فرمایا کہ جتنے بھی جاہلیت کے سود تھے وہ سب کے سب ختم، اور اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو بھی ختم کر دیا۔ جی، آپ سے پوچھا گیا تھا یمحقو کا معنی کیا ہے؟ مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، مٹاتا ہے اس کا معنی، یہ درست ہے۔ 60% لوگوں کا جواب درست ہے، اور 40% لوگوں نے جواب درست نہیں دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ چلو الحمدللہ، سکرین بھی آگے چل پڑی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو۔ فَأْذَنُوا کا مطلب کیا ہے؟ تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، جنگ کا، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے، تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے وہ اصل مال ہیں، پھر بھی سود نہیں ہے، اگر توبہ کر لو تو کیا ہے؟ رؤوس اموالکم، وہ اصل مال تمہارے ہی ہیں۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہ بڑی سخت آیت ہے۔ فرمایا کہ سود چھوڑ دو، سود چھوڑنے اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، اور پھر پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ سود اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا کر رہے ہو؟ جنگ کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، تو یہ نہیں ہے کہ جو تم نے اصل مال دیا وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اصل مال لے لو، لیکن جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، وہ نہیں تم لے سکتے۔ لا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، کہ یہ ظلم ہے کہ تمہارا اصل مال بھی تمہیں نہ لوٹایا جائے۔
تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، یعنی ان سے سود لے کے تو تم ان پر ظلم کر رہے ہو، یہ ایسا نہ کرو۔ ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل مال بھی تمہیں نہ دیا جائے۔ تو یہ اعلان جنگ سے آگاہ کرنا اور خبردار ہو جاؤ، اور یہ وہ وعید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دوسرے کسی جرم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں نہیں دی گی۔ اور کتنے گناہ ہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن سیرین، حسن بصری اور بعض دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی روش نہ بدلے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، لا تظلمون ولا تظلمون۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہے ہو، ذو عسرتن، تنگ دست۔ ذو عسرتن کا مطلب کیا ہے؟ تنگ دست۔ فَنَظِرَةٌ، تو مہلت، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک، یعنی کوئی تنگ دست ہے تو اس کو کشادگی تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بخش دو، صدقہ کر دو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ آج کل بھی یہی حال ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود تو درکنار، آسانی تک اسے مہلت دو۔ یعنی اگر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ تنگ دست ہے، تو سود تو حرام ہی حرام ہے، لیکن آسانی تک اسے کیا کرو؟ مہلت دے دو۔ کتنا پیارا دین ہے۔ اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ تنگ دست ہے، تم معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دے گا، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی تنگ دست کو مہلت دے دی نا، ایک مہلت تھی، وقت تھا کہ تم نے قرض واپس کرنا، وہ نہیں کر سکا، آپ مزید مہلت دے دیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ جتنا قرض دیا ہے اتنا گویا کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی یہ جو مدت تھی اس وقت تک آپ مہلت دے رہے ہیں تو کیا ملے گا ثواب؟ اتنا ثواب جتنا قرض دیا ہے۔ اور اگر اس سے مدت گزر گئی اور آپ نے اور مہلت دے دی تو پھر دگنا ثواب ملے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو کشادگی تک اس کو مہلت دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جی، آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے پہلے جس سود کو ختم کرتا ہوں وہ ڈیش کا سود ہے، وہ کن کا سود تھا؟ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سب لوگوں کا جواب درست رہا؟ جی، سبق کے اختتام کی طرف ہم پڑھتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آج کے سبق کی یہ ہماری آخری آیت ہوگی انشاءاللہ۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، لٹائے جاؤ گے، فی اس میں، اللہ، اللہ کی طرف،
ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فی اس میں اللہ اللہ کی طرف، ثم توفا اور پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے زوال پذیر ہونے اور اس کے اموال وغیرہ کے فانی ہونے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور ہر عمل کے محاسبے اور اس کی جزا اور سزا ہونے کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ڈر جاؤ اس دن سے، یومن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن سے، اس دن سے ڈر جاؤ، ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم توفا کل نفس ما کسبت، جو بھی تمہارے کرتوت ہیں، جو بھی تمہارے نیک اعمال ہیں، وہ سب کے سب ان کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ آیت نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ سنن الکبریٰ للنسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے آخر میں جو آیت اتری تو وہ کون سی تھی؟ یہ آیت تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ تو یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ جی، اس کے بعد والی آیت لمبی آیت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور اگلے سبق میں سورۃ البقرہ ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ کو بتایا جائے گا کہ کب سے سبق شروع ہوگا واٹس ایپ گروپس کے ذریعے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال آپ شیئر کر دیں تاکہ اس کا جواب ہو جائے۔